السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام مہمان خصوصی مولانا محمد عثمان رحمانی صاحب لدھیانوی اور اسٹیج پہ تشریف فرما تمام معززین اور حاضر سامعین اکرام، بہنوں بھائیوں، میں تقریر تو کرنے نہیں آیا، البتہ ایک مقدمہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے زیادہ صحیح جج کوئی نہیں ہو سکتا. میرا مقدمہ صرف اتنا ہے کہ ہم جہیز کے خلاف نہیں بولیں گے، کیونکہ جہیز پہ بہت کچھ بولا جا چکا ہے. خاص طور پر پچھلے 30-40 سال میں بہت زیادہ بولا گیا ہے. اتنا زیادہ بولا گیا ہے کہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. کھانوں پر، فضول خرچی پر ہم اس کے خلاف بولنا نہیں چاہتے. میں اسی اتباع کے حوالے سے یہی سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے ہر فیلڈ میں جب اتباع ہو رہی ہے، تراویح میں اتباع اتنی ہے کہ 8 رکعت 20 رکعت پہ الگ الگ ہو رہی ہیں مسجد میں. گاڑیوں کے اوپر ہاتھ باندھنے پر، رفع یدین پر اتباع کی جنگ اتنی زیادہ ہے کہ جو جس مسلک کو چاہتا ہے اس مسلک کے مطابق اگر سنت کی اتباع نہیں ہے تو اس کی مسجد الگ ہے. میں نگیٹو نہیں لے رہا ہوں اس کو، میں اس کو پازیٹیولی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنتوں سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ مسجد الگ کرنی پڑے تو کر دیں گے، علماء کو الگ کرنا پڑے تو کر دیں گے. ہر سنت سے محبت. طلاق کے معاملے میں ہم نے پورا ہندوستان سر پہ اٹھا دیا. 3 طلاق 1 طلاق، 3 طلاق 1 طلاق. حتیٰ کہ خود ہمارے اندر جو 3 طلاق اور 1 طلاق کے ماننے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو شیعہ کہا، قادیانی کہا، کافر کہا، مشرک کہا. یہ سنت سے محبت کا ثبوت ہے کہ جو سنت میرے نبی کی میں سمجھتا ہوں ویسا جو عمل نہیں کرے گا وہ میرے سے الگ ہے. مگر ایک سنت کے معاملے میں اتنی نیگلیجنس، اتنی غفلت، اتنی مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے کہ اس کے بارے میں نہ تحقیق، نہ کوئی اتباع کا کانسیپٹ. اور میرا مقدمہ یہ ہے کہ ان شادیوں کے معاملے میں اتباع سے ورغلانے والے اہل دین پہلے ہیں. یہ جو لاکھوں کروڑوں کی شادیاں کر رہے ہیں یہ مجرم بعد میں ہیں، لیکن شریعت کا راستہ دکھا کر یہ غیر سنت کو شامل کیا ہے. اصل ان کو ہم پکڑ ہی نہیں رہے ہیں. اس کی وجہ سے آج یہ جو مرڈرز کی وجہ سے پریشان ہیں، شہر میں اوسطاً روزانہ 4 to 5 مرڈرز ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 5 مرڈر اگر ہو رہے ہیں تو 3 مرڈر مسلمان کے. اور ہر مرڈر کی اسٹوری ایک ہی ہے کہ دونوں شراب پی رہے تھے، ایک پیا ہوا تھا دوسرے کو پلانے لے گیا. یہ حال ہے. پروسٹیٹیوشن کتنے عروج پہ ہے، ڈرگس کتنا عام ہو چکا ہے. اس کی جڑ میں یہ شادیاں ہیں. لیکن ہمارے اہل دین، اہل علم ایک طرف جہیز کو غلط کہتے ہیں، ہمارے اہل دین اہل علم ایک طرف ان فضول خرچیوں کو غلط کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط، ہم ان کو غلط ضرور کہیں گے لیکن ایسی شادی میں جانے کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہم شراب کو حرام کہیں گے لیکن اگر کوئی خوشی سے پلائے تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. یہی بات ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک لڑکی کی شادی کے لیے حیدرآباد میں مشکل سے 5 to 10%
5 to 10% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس، ان 5 to 10% میں بھی 90% وہ ہے جن کے پاس حرام کی کمائی ہے، جن کے پاس دلالی کی کمائی ہے، ٹیکس کی چوری کی کمائی ہے. 10% کے پاس حلال کمائی ہے. لیکن یہ 10% 20 لاکھ 25 لاکھ خرچ کر رہے ہیں. باقی کمپٹیشن میں یا وہ ماڈل قائم ہونے کی وجہ سے جو چوری، زمینوں پہ قبضے، یہ سب کچھ یہ شادیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب ان لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ایمبیشیس ہیں، جو پیچھے نہیں، اپنے آپ کو ان امیروں سے پیچھے دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن ان کے والد افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے بھائی افورڈ نہیں کر سکتے. شریف لوگوں کا اجتماع ہے، دور دور تک مجھے ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، اور ایسے حضرات واقف نہیں ہیں کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پروسٹیٹیوشن کیسے چل رہا ہے. آپ کی لڑکیاں سب سے آگے ہیں. آپ کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، تو آپ عبرت دلانے کے لیے فارورڈ کرتے ہیں، میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، اور جو میسیج فارورڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ بے غیرت اور بے حس لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی بہنوں کی تباہی کا واٹس ایپ دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں. اگر آپ میں خودداری ہوتی کہ میری بہن ایک مشرک کا نطفہ پیدا کر رہی ہے، مجھے ڈوب کے مرنا چاہیے، آگے آنے کے بجائے اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے کو پیش کرنے کے بجائے کہ میں اس سے شادی کرواؤں گا بچی کی، خالی فارورڈ کرتے ہیں. میرا مقدمہ صرف اتنا ہے کہ جس چیز نے سب سے زیادہ برباد کیا ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پر، آپ نے جو اتباع کا احاطہ کیا، زندگی کے ہر فیکلٹی میں اتباع سنت لازمی ہے. اس اتباع کے عظیم فریم ورک میں جہیز تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ان شادیوں نے جتنا برباد کر دیا ہے. خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ابھی پچھلے ہفتے آسان نکاح کی ایک محفل میں انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی جو میں آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں. انہوں نے خاص طور پر تہجد گزاروں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو لوگ تہجدیں پڑھتے ہیں، سنیے، ہم نے نماز کی مارکیٹنگ اتنی زیادہ کی ہے کہ لگتا ہے اس نماز ہی اول اسلام میں، نماز ہی آخر، سب وہی ہے. کسی کے شریف ہونے کی اگر گواہی دینا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے بولتے ہیں. لیکن وہ لوگ سن لیں اچھی طرح سے، خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا کہ تہجد پڑھنے والے بھی سن لیں کہ اگر ان کے گھروں کی شادیاں پوری غیروں کے طریقے پر ہو رہی ہیں، ان کی تہجدیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی. میرے دوستو، سب سے زیادہ دیندار لوگ، عمرے کرنے والے لوگ، حج کرنے والے لوگ، زکاتیں تقسیم کرنے والے لوگ، انتہائی شریف مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کے گھروں کی شادیاں وہ ہیں جو لڑکی والوں کو لوٹتی ہیں. اور لڑکی والوں پہ اتنا زیادہ رحم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لڑکی والے خود لوٹنے تیار ہیں. لڑکی والے جب 15 لاکھ 20 لاکھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بائرس مارکیٹ ہے. جب وہ 15-20 لاکھ روپے خرچ کرے گا تو پھر وہ ایسے ہی ادھار میں تو نہیں خرچ کرے گا نا، اس کو بھی ویل سیٹل چاہیے، اس کو بھی اچھی نوکری والا چاہیے، اس کو بھی کمائی والا چاہیے، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کی عمر بڑھ رہی ہے. لڑکیوں کی عمر بڑھ رہی ہے، لڑکوں کی بھی عمر بڑھ رہی ہے. 28-30 سال میں جب لڑکا شادی کے قابل ہوتا ہے تو لڑکے کی ماں کو 20-22 سال کی بچی چاہیے. ابھی 28-29 سال کی بچی کہاں جائے گی؟ پروسٹیٹیوشن کیوں نہیں بڑھے گا؟ تو اصل ہمارے اہل علم، اہل دین کا فریضہ یہ تھا کہ ہر ایسی دعوت، جیسے آپ کے مسلک کے مطابق اگر نماز اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے سنت پہ تو آپ اس کی مسجد کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو ویسے ہی جو نکاح اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہ ہو. اور سب سے بڑا دھوکہ، آئی ایم سوری، میری جسارت کو معاف کر دیجیے گا، اس کو دھوکہ نہیں تو اور کیا کہیں گے، کہ ہر سنت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں. داڑھی کے ایک بال کے معاملے میں کمپرومائز نہیں.
ہاتھ رفع یدین یہاں ہے تو بس یہی ہے، آپ دوسری مسجد میں جائیے. لیکن شادی کی سنت کی جب اتباع کی آتی ہے تو وہاں پر خوشی سے کو سنت یا اتباع کا ریپلیسمنٹ کر دیا گیا ہے. خوشی سے اگر کوئی کھانا کھلائے تو اللہ کے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں ہے. خوشی سے اگر کوئی جہیز دے تو وہاں اللہ کے رسول یا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ خوشی سے کی اجازت ان علماء کو، ان اہل دین کو کس نے دی؟ ادھار مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت میں نہیں، آپ کی بیٹیوں کی زندگی میں نہیں. ایک صحابیوں کا، وہ بھی کوئی غیر معروف صحابی کا اگر ہوگا تو ہوگا، لیکن ان علماء کو یہ ادھار مہر کی اجازت کس نے دی؟ ادھار مہر پہ نکاح ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے مہر جو تھا وہ عورت کی قیمت نہیں تھی، ون سائیڈڈ وہ چیز تھی کہ عورت اپنی مرضی سے اپنی شادی میں اپنی مرضی کا اعلان کا نام ہے وہ، چاہے وہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہو چاہے چادر ہو، خوشی کا اعلان ہے، اس کی مرضی کا اعلان ہے. لیکن جب اس مہر کے اپوزٹ میں کھانا آ گیا، اس مہر کے اپوزٹ میں جہیز آ گیا، تو مہر 11,000 51,000 اور یہ چیزیں 20 لاکھ 25 لاکھ. اب اسلام نے عورت کو جو آزادی دی تھی نکاح کی، ہم نے وہ دفن کی، مکمل دفن کی. اب لڑکی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، مجبوری سے کرتی ہے. اب لڑکی چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے کتنی قابل ہو، 5 وقتہ نمازی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، کوئی بھی ہو، لڑکی کی شادی اسی سے ہوگی جس کی قیمت لڑکی کا باپ افورڈ کر سکتا ہے. لڑکی کی مرضی دفن ہو گئی. یہاں پر لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، استغفر اللہ. چلیں فرض کر لیتے ہیں وہ جہیز تھا. تو میرے دوستو، آپ ذرا بیچ میں ہاتھ اٹھا کر تائید کیجئے تاکہ میرا مقدمہ مضبوط ہو، میں ان کو گواہی کے طور پر پیش کروں آپ کے سامنے. آپ یہ بتائیے، حضرت فاطمہ کا جہیز پہلے گیا یا مہر پہلے گیا؟ کیا گیا پہلے؟ پہلے مہر پھر جہیز. جبکہ یہاں آج جہیز 11,000 اور مہر 11,000 اور جہیز اور کھانا 20 لاکھ. دیکھیے یہ یہاں پر ہم نے سب سے بڑی سنت میں خلاف ورزی کی ہے. پھر دوسری بات، جب فقہی اصول مرتب ہوتے ہیں تو جو باریکیاں دیکھی جاتی ہیں وہ دیکھیں کہ مہر اور جہیز میں ریشو کیا ہے. حضرت فاطمہ کو جو 4 چیزیں دی گئی، وہ 4 چیزوں کی قیمت اس وقت کے لحاظ سے 50 دینار بنتی ہے، مہر 400 دینار. یہ فقہی نزاکت ہے. آپ کو 10 لاکھ روپے کی شادی ہے، چاہیے تو ضرور مانگیے باپ سے، لڑکی کے باپ سے ضرور مانگیے 10 لاکھ، مگر اسی ریشو سے جو حضرت علی کو دیا گیا مہر اور جہیز کا ریشو تھا، آپ کو بھی مہر دینا پڑے گا. 10 لاکھ کی شادی چاہیے تو 1 کروڑ مہر میں پیش کرو. گاڑی بیچو، موبائل بیچو، گھر بیچو، سب کچھ لڑکی کے اوپر. حتیٰ کہ افسوس ہوگا سن کر، ہمارے ہاں تو پہلا بچہ ہوتا ہے، وہ بیچاری کو وجہ انعام دینے کے، اس بیچاری کے ماں باپ کو گفٹ دینے کے، اس کو جرمانہ یہ کیا جاتا ہے کہ بچہ پیدا کر کے اس کا پورا خرچہ بھی لڑکی کے ماں باپ دیں اور لڑکے کے ماں باپ کو بھی پھول پہنائیں. مجھے اکثر یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مائی سن از ہی از ان امریکہ، ہی از ان آسٹریلیا. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ یہ تو بتائیے کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کی ڈیلیوری کا خرچہ کس نے دیا تھا؟ یہ آپ کا بیٹا کہاں سے ہوا؟ تو بہرحال میرا سمپل سا مقدمہ ہے، اصل جو جڑ ہے ہم اس طرف نہیں سوچ رہے، وہ جڑ کاٹیے. ادروائز اگر خالی تبصرے کرتے رہیں گے کہ لوگ ایسے خرچ کر رہے ہیں، لوگ ویسے خرچ کر رہے ہیں، لڑکیاں یہ کر رہی ہیں، یہ تبصروں سے کچھ نہیں ہوگا. اتباع اصل ہے. اور جن لوگوں نے اس اتباع کو خوشی سے ریپلیس کیا ہے، اصل مجرم وہ ہیں.
उनकी वजह से माशरा बिगड़ा हुआ है। क्योंकि हम सदियों पहले जब मुसलमान नहीं थे, हम उस वक्त पंडितों के गुलाम थे, पंडितों के पीछे चलते थे। आज भी वही मसला है, क्योंकि जब हम इस्लाम लाए, कुरान नहीं थी, पंडित कोई नहीं था, तो फिर उधर के पंडित इधर आ गए, और इन लोगों ने जहन में वही पंडित की गुलामी ऐसे रखी है कि अब शाही इमाम बोले, फाजिल हुसैन बोले, अलीम खान बोले, पंडित के पीछे चलेंगे। और सिर्फ 10%, 5% उलमा ऐसे हैं जो उलमाए हक हैं। शहर में आपके खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सच कहते हैं, लेकिन खुद उनकी सुनने वाले कोई नहीं है। अब्दुल रहीम मक्की, शेख अब्दुल रहीम मक्की अहले हदीस उन उलमाए हक में हैं जो ये बातें अल्लाह ऐलान कहते हैं, लेकिन खुद उनकी सुनने वाले, उनकी जमात में उलमा मौजूद नहीं है। बरेलवी मसलक में भी चंद एक मेजॉरिटी ऑफ उलमा वो हैं जो सुन्नत को, इतनी अहम तरीन सुन्नत को इन लोगों ने खुशी से रिप्लेस कर दिया है कि अगर कोई खुशी से खिला रहा है, अगर कोई खुशी से जहेज दे रहा है, तो फिर उसके लिए जायज हो गया। ये सबसे बड़ा मुगालता है। अगर खुशी से रिप्लेस कर दिया जाए तो मुझे बताइए मेरे दोस्तों, जरा हाथ उठाकर, शराब पीने वाला कभी गन पॉइंट पे शराब पिया है? जुआ खेलने वाला अपनी मर्जी, अपनी खुशी से ही खेलता है ना। जिना करने वाली लड़कियां क्या खुशी से नहीं करती, अपनी जबरदस्ती करती हैं? नहीं। तो फिर उन चीजों को जायज कर दीजिए। तो मेरा दोस्तों, ये अहदनामा है जो आखिरी में हजरत शेखुल मुकर्रम उस्मान लुधियानवी साहबी आपको पढ़वाएंगे। ये बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं, इस रिक्वेस्ट के साथ कि जब तक आप ऐसी शादी जिसमें लड़की के बाप से खाना है, जहेज है, आप ऐसी शादी अटेंड करते रहेंगे, ये शादियों की बर्बादी खत्म नहीं होगी। ये बर्बादी आपके खानदानों में, आपकी नवासियों पोतियों के पास होने वाली है। घर जितने बिकने थे बिक गए। आने वाली नस्ल के पास बेटियों की शादियों के लिए बेचने कुछ नहीं है। उस वक्त से डरिए, और एक ही हल है, अल्लाह के नबी के तरीके पर अगर निकाह नहीं है, उसका दावतनामा वापस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे ज्यादा बेहतर जजमेंट तो कोई दे नहीं सकता। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। अलबत्ता आपका बयान, आपकी मर्जी, जितना वक्त देते ले लें, उसके बाद लोग ठहरेंगे नहीं। बस 1-2 मिनट मैं शुक्रिया अदा कर दूं ताकि ये रस्म बाकी नहीं रह जाए, बाद में आप जाने की जल्दी में रहेंगे। आज का प्रोग्राम जो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा है, मैं अबू अहमद साहब, ख्वाजा बाबर साहब और अब्दुल बारी और डॉक्टर लतीफ़ खान साहब MS एजुकेशन, इनकी मदद के बगैर नहीं कर सकते थे हम। इन्हीं के ताउन से हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन में मिसिज़ अर्शिया, मिसिज़ फातिमा तहसीन और मिसिज़ आसिमा, इन लोगों ने बहुत गैर मामूली कोऑपरेट किया है हमारे साथ। शादी खाने के मालिक अब्दुल हमीद साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए, उन्होंने ये हाल हमको इनायत फरमाया। पुलिस का ताउन हमारे साथ बहुत ज़्यादा रहा। पंजाब की पुलिस के ये नौजवान जो पीछे नजर आए, ये मौलाना को इतना चाहते हैं। मैं लुधियाना गया था, मैं खुद देखकर आया हूँ। और हैदराबाद की पुलिस भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोऑपरेट करी। ACP साहब का शुक्रिया, गड्डी मलकापुर के इंस्पेक्टर राजू साहब का शुक्रिया। अगरचे के गाड़ियाँ की गई हैं, हैदराबादियों की मखसूस आदत है। यहाँ तक कहा गया कि क्या हैदराबाद के उलमा ख़त्म हो गए थे जो पंजाब से आलिम को लाना पड़ रहा है, ये भी कहा गया। तो पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और आप तमाम का एडवांस में शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपको जाते हुए ये अहद करके जाना है और इस तंजीम के कई साल के काम पर अपने सपोर्ट की मोहर लगानी है। वो आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए, बहुत मुख्तसर सा अहदनामा है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर अहद करता हूँ कि अपने घर की शादी मुकम्मल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के मुताबिक करूंगा। यानी ऐसी शादियां जिनमें लड़की वालों से जोड़े की रकम ली जाएगी, ना जहेज और ना निकाह के दिन का खाना और ना सैकड़ों गैर ज़रूरी मेहमानों का आलीशान वलीमा और ना ही कोई गैर इस्लामी हरकत होगी, जैसे कि पटाखे बजाना, नाच गाना करना और बेपर्दगी वगैरह। अहद करता हूं अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश करूं तो लड़के का जाती मकान या कमाई को बल्कि नहीं देखूंगा, बल्कि लड़के की शराफत, दीनदारी और खुददारी को देखूंगा। अगर अपने बेटे के लिए भी लड़की को तलाश करूंगा तो खूबसूरती और आला तालीम की बजाय दीनदारी और दीनदारी घराने को तरजीह दूंगा। हाँ, अगर लड़की वाले खुशी से बारात का खाना खिलाना चाहें तब भी इनकार करूंगा। अपनी गैरत को ऐसी रस्म में मुलव्वस नहीं होने दूंगा। दहेज भी एक गैर इस्लामी रस्म है, किसी भी कीमत पर दहेज नहीं लूंगा। गैर शरई शादियां, ये जरा मुश्किल वाला, ये वाला आप जरा सोच लीजिएगा। ऐसा कोई भी शादी जिसमें कोई बारात का खाना दे रहा हो, अगर लोग नहीं रुकते, आप अहद करें कम से कम मैं जाती तौर पर उसमें शामिल नहीं होऊंगा। अहद कहिए उसमें शामिल नहीं होऊंगा, रहेंगे इसमें कायम इंशाअल्लाह कि हम अपने जाती तौर पर किसी ऐसी शादी में शामिल नहीं। ऐसे किसी शख्स की इत्तबा नहीं करूंगा जो शादियों में जाने का जवाज पेश करता है। ये जवाज जो पेश किया जा रहा है ना, वो किस्सा हजरत उमर हजरत अब्बास का जो सुनाया मैंने आपको, वो जवाज के ऊपर ही सुनाया। जवाज जरूरी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत जो है वो जरूरी है। मैं अहद करता हूं कि जहेज और निकाह खाने और दीगर गैर इस्लामी रसूमात को रोकने के लिए पूरी लगन से मेहनत करूंगा। निकाह से पहले या बाद के इख्तलाफात को हत्तल इम्कान पूरी तरह ख़त्म करने में सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम प्री मैरिज काउंसलिंग में हिस्सा लूंगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।